کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسل سخیمۃ قلبی آمین. چلیے اپنی بک کی طرف چلتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ریڈنگ کر رہے ہوں گے. ریڈنگ اچھی جا رہی. بک کسی نے ختم کر لی؟ کوئی ایسا ہے کہ آپ کی ساری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو الحمدللہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں میرا جینا مرنا، وہ بیسڈ ہے سورہ الانعام کی آیت 162 میں 162 پہ، جس پہ ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد بتایا گیا. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی کہ آپ لوگ ریڈنگ کر رہے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس کافی آگے، یعنی مور دین 100 پیجز انہوں نے پڑھ لی ہیں. الحمدللہ، اللہ مبارک. بس آپ اس بک کو کمپلیٹ کر کے پھر ایک دفعہ کوئی اور نئی کتاب شروع کر لیں. اس عادت کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ماشاءاللہ. اور اس میں آپ دیکھیں اس کتاب کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اپنے حال کی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں انشاءاللہ. بہترین زندگی تاکہ موت بھی بہترین ہو انشاءاللہ. ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینلی صحت مند جسمانی روحانی زندگی، اور اس میں جو بیسک چیز جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں نا جسمانی اور روحانی زندگی میں، وہ ہے ہماری اچھی ہیبٹس انشاءاللہ. آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنی ہیبٹس پہ کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب ہم اپنی عادتیں خوبصورت بنا لیتے نا، آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ سب کو یہ بات پتہ بھی ہے الحمدللہ کہ قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق ہے نا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اخلاق کیا ہوتا ہے؟ عادات کا مجموعہ اخلاق ہوتا ہے. یعنی جب بہت ساری ہماری ہیبٹس مل جاتی ہیں نا تو وہ ہمارا اصل میں کیریکٹر بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ہیبٹس کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ اچھی عادات ہوں گی تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں انشاءاللہ کہ جن کا پلڑا جو ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے بھاری ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں، مثلا جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں جیسے آپ نمازوں کی پابندی اور نیت کو خالص کرنا، مختلف مواقع پہ مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں بار بار اپنے آپ کو اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں کیا بولوں گی، اگر ایسا ہوا تو میں کیا بولوں گی، مشکل آئے گی تو کیا کرنا ہے میں نے. یعنی ساری چیزیں ایک پلاننگ میں ہونی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے. اب دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹریول بھی کرتے ہیں نا، یا کہیں بھی ہم جاتے ہیں، ایون آپ اپنے ٹاؤن میں ہی ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہیں، لیکن جتنی آپ کی ذہنی تیاری ہوتی ہے نا اس چیز کے لیے کہ مثلا آپ جا کے وہاں پہ کیا بات کریں گے، آپ کیا ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پہ ٹائم آپ نے کیسے سپینڈ کرنا ہے، اگر نماز اس دوران آ جائے گی تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اب یہ ساری آپ کی ذہنی تیاری ہوتی ہے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سب چیزیں میں نے کرنی، اور پھر آپ اپنا وقت زیادہ پروڈکٹیو گزارتے ہیں. پھر آپ ایک گلٹ میں نہیں رہتے ہو وہاں گئے باتوں میں نماز کا پتہ ہی نہیں چلا، وہاں گئے تو اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کچھ لے کے ہی نہیں گئے، وہاں گئے تو بس چپ ہی بیٹھے رہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیا کریں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے نا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں مختلف سچویشنز کے لیے تو آپ اپنے وقت کا اچھا استعمال کرتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح آپ دیکھیں لکھنے کی عادت ڈالیں، اور جیسے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بھول جائیں گی تو اب تو ہمارے پاس فون میں کتنی سہولت ہے. اب اپنی کچھ سسٹرز کا پڑھ رہی تھی، ہم لوگ سٹاف ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے کہ ہم ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں نا. تو کچھ سسٹرز نے کہا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں وہ اپنے سارے کرنے کے کام لکھ لیتی ہیں. تو یہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے. اگر آپ کو اپنے ساتھ نہیں بنانا آتا تو آپ اپنے ہسبینڈ کو ایڈ کر لیں، پھر ان کو ریموو کر دیں بعد میں بے شک.
لیکن ایک گروپ بنا لیں، یعنی کسی کو ایڈ کر کے نا پھر اس کو ریموو کر دیں بے شک، تاکہ آپ کا گروپ بن جائے. پھر کیا ہے کہ اس گروپ میں آپ اپنے کرنے کے کام ڈال سکتے ہیں. مثلا بعض دفعہ ہم کوئی پوسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل اپنے آپ کو میسج کر سکتے ہیں. آپ کوئی پوسٹ پڑھتے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس گروپ میں شیئر کر لیں اپنے ساتھ کہ ہاں یہ میں نے بعد میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. کیونکہ بعض گروپس ہوتے ہیں نا کافی ایکٹیو، تو اس میں ہر روز چیزیں آتی رہتی ہیں تو ہم بیہائنڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے اسی طرح آپ نے کسی گھر جانا ہے اور وہاں بہت سارے اپنے کام کرنے، تو آپ اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. بالکل اگر آپ نوٹ پیڈ کو یوز کرتے ہیں تو نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں. میں تو آپ دیکھیں ایپل فون پہ نوٹس میں کو بہت ریگولرلی یوز کرتی ہوں. تھنگس ٹو ڈو میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ، پھر حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور پھر نیچے میں تھنگس ٹو ڈو میں چیزیں لکھتی جاتی ہوں. مجھے بہت کنوینئنٹ رہتا ہے. میرے پاس پین پیپر بھی ہوتا ہے ہر وقت الحمدللہ، اور اسی طرح فون بھی ہوتا ہے. جیسے بعض دفعہ رات کو کوئی بات یاد آتی سوتے ہوئے، پھر اٹھ کے جلدی سے فون پہ ایک دو لفظ لکھتی ہے تاکہ یاد رہے کہ صبح یہ کرنا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنے وقت کو اچھا استعمال کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا، تو انسان کا جو روٹ ہے نا وہ نسیان ہے، یعنی بھولنا ہماری ایک عادت ہے، اور یہ اچھی عادت بھی ہے. آپ کے خیال میں بھولنا اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے؟ یہ بتائیں. چیزوں کو بھول جانا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر بھولیں نہیں نا تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہر بات یاد رکھے اپنی زندگی کی، تو اب زندگی میں ساری باتیں تو اچھی نہیں ہوتی نا، اس پہ تکلیف دہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ہرٹفل باتیں ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے ریگریٹس ہوتے ہیں. اگر ہر وقت ہم ان کو یاد رکھیں گے تو ہم زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتے. یس. لیکن آپ دیکھیں کہ اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے ہم ضروری چیزیں بھی بھول جائیں. تب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اچھی باتوں کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور باقی جو انسان ہونے کے ناطے میرے اندر ایک ایبلٹی ہے باتوں کو بھولنے کی، تو وہ میں نے اپنی ایبلٹی یوز کرنی ہے تکلیف دہ چیزوں کو بھولنے میں، یا ایسی چیزوں کو بھولنے میں جو کہ مجھے آگے بڑھنے میں میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. یس. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ نے کرنے کے کام لکھنے، آپ نے کہیں جانا ہے، ٹریول کر رہے ہیں، جیسے آپ ٹریول کر کے کہیں جا رہے ہیں، فرض کریں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یا کہیں بیک ہوم جا رہے ہیں، تو اب آپ اپنے گروپ میں لکھ لیں کہ وہاں جا کے خاص طور مجھے کیا کیا چیزیں کرنی. اچھا ایک اور چیز جو مجھے میں نے الحمدللہ اب چونکہ ٹریول بہت کرتی رہی، اب تو کووڈ کے بعد بہت کم ہوگی ٹریولنگ، لیکن اس سے پہلے میں بہت ٹریول کرتی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں تو اپنی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے گفٹس بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک دو دفعہ میں گئی اور مجھے وہاں جا کے نا، آپ دیکھیے جیٹ لیگ بھی ہوتا ہے اور اتنی ساری چیزیں، تو میں بھول گئی کہ کس کے لیے میں نے کون سی چیز لے کے آئی ہوں، گفٹس وغیرہ جو تھے. اور پھر یہ تھا کہ اپنی بھی میں نے ایک دو پاؤچز بنائے ہوئے تھے جس میں اپنی پرسنل چیزیں رکھی تھی، اور بعض بار بالکل آپ نا بلینک ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز آپ نے کون سے پاؤچ میں رکھی. تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں ہر چیز کو لیبل کر لیتی تھی. یعنی جب چیزیں خریدی نا، تو جیسے یہ امی کے لیے، بہن کے لیے، یہ بھائی کے لیے، فلانی فرینڈ کے لیے. اور اسی طرح جو میرے پاؤچز ہوتے تھے، تو جیسے میڈیسن ہے تو اس کے باہر لیبل لگا دیا کہ میڈیسن. پھر اگر کاسمیٹکس رکھی ہیں تو اس کے باہر کاسمیٹکس لگا دیا. پرسنل ہائیجین کی چیزیں تو اس کے باہر پرسنل ہائیجین لکھ دیا. تو اس طرح پھر مجھے اور ہیلپ ہو جاتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں نا، خاص طور پہ ہم میں سے جو بھی بیک ہوم جاتا ہے، تو ہم اتنی لمبی لمبی فلائٹیں، پورا ایک دن ہمیں لگ جاتا ہے. یعنی ٹریول ٹائم آپ ڈالیں تقریباً 26 سے 30 گھنٹے لگتے ہیں جب ہم پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش، ادھر جدھر بھی آپ اگر ادھر جاتے ہیں، اس سائڈ پہ جاتے ہیں. تب آپ دیکھیں اتنا آپ ٹریول کر کے گئے، نیند آپ کی کم ہے، کہاں چیزیں یاد رہتی. تو اس طرح نا آپ کو انزائٹی کم ہوتی، پھر آپ کا وقت بچتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز لیبل کی. اس دفعہ الحمدللہ میں حج پہ گئی تب بھی میں نے ایسے کیا تھا، اور میں نے ساری چیزیں نا لیبل کر کے رکھی تھی کہ اس میں سارے ماسک ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے.
وہ اتنا کوئکلی مجھے الحمدللہ چیزیں مل جاتی تھیں اور پھر میرا وقت بھی بچا. تو یہ بھی آپ کو جب آپ ایک چیز لکھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یاد نہیں کرتے، بس اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ہم لکھتے نہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور بس چیزیں یاد آ جاتی، جیسے یاد آتی ہم کرتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا دماغ جو ہے نا بہت اس میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نسیان بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیشہ ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں اور پھر ہمیں بعد میں پریشانی ہوتی ہے وہ یہ تو رہ گیا، یہ تو رہ گیا. اور خاص طور پہ الحمدللہ ہم سب اللہ کے دین کے داعی ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنی فیملیز کو، ان کو جیسے اللہ کی بات ان کے دلوں تک پہنچانی ہے، اپنے فرینڈز تک پہنچانی ہے. تو اگر ہم اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کریں گے تو ان تک بات کیسے پہنچے گی نا. ٹھیک ہے، تو لکھنے کی عادت آپ نے ڈالنی ہے. اور ایک اور میں نے آپ کو ٹپ بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے فون کو یوز کیجئے، کیونکہ ہم سب کے ہاتھوں میں ہر وقت فون ہوتا ہے. اور اس میں جیسے یا تو نوٹ پیڈ اگر آپ کے فون میں ہے تو اس میں لکھیں، اگر نہیں ہے تو واٹس ایپ میں گروپ بنائیں، اس میں کرنے کے کام لکھیں تاکہ آپ اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اپنا انالیسس. بالکل غلط کام کو بھول جانا، اپنے دل کو کچرا فوکس بنانا نہیں، اچھی بات کو نہیں بھولنا. بالکل I travel more often so I wrote everything where all my belongings. بالکل ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یس، لکھنے کی عادت جو ہے نا ہمیشہ ہمیں ریگریٹ سے بچاتی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نا جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا، یعنی آپ دیکھیں آپ فون کھولتے ہیں تو کتنی ڈسٹریکشن ہے. بعض آپ کو ہوتا ہے اچھا میں جلدی سے کلاس کا ٹائم ٹیبل دیکھ لوں ٹیلی گرام میں نا، تو آپ ٹیلی گرام کھولتے ہیں تو 10,000 اور چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. تب جب اتنی ڈسٹریکشن ہے نا تو پھر ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو فوکسڈ رکھ سکیں. تو لکھنا جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ فوکسڈ بناتا ہے. تو اس لیے ہمیں لکھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنا انالیسس بھی کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ روحانی زندگی پہ کام کرنے کے لیے آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سی چیزوں پہ آپ نے ذرا فوکس کرنا شروع کر دیا ہے اپنی روح کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ استغفار کی کثرت، تاکہ ہمارا دل جو ہے اس پہ کوئی سیاہ نقطہ نہ رہے. ٹھیک، شاباش. قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی، ایکسیلنٹ. ذکر اللہ کا زیادہ کرنا ہے، قرآن سے دوستی آپ نے کرنی ہے. اور پھر اپنا آپ نے ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہمت نہیں ہوتی، انسان اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ایک دو آیتیں پڑھ لیں خالی. یعنی جیسے ایک میں اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہیں گزارنا چاہتے نا تو آپ یہ کہیں اپنے آپ کو کہ اچھا آج میری ہمت نہیں ہو رہی اور میں بہت ڈاؤن ہوں تو میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتی ہوں. یعنی وہ تو زبانی سب کو یاد ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ، ایوری ڈے میں نے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. بالکل. اور آپ دیکھیں خاص طور پہ جمعے کے دن جو ہے نا سورہ کہف آپ نوافل میں پڑھنے کی کوشش کریں. پھر یہ سوچیں کہ جتنی اچھی نماز ہے اتنا مضبوط ایمان ہے ہمارا. نماز کو ہم نے اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے. اور اسٹرینتھ کیسے بنے گی؟ نماز سب سے پہلے اسے وقت کی پابندی لے کر آئے اپنی نمازوں میں. پنچویلٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پھر آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ چونکہ بعض دفعہ لائف میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ نماز ڈیلے ہو جاتی، لیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے پری پلاننگ کی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں نے جس دن میری کوئی نماز لیٹ ہوگی میں نے نوافل اس دن زیادہ پڑھنے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو الہدا کا کورس کر رہے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ غیبت ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے جان چھڑانا ایک محاذ ہے. سبحان اللہ. یعنی فوراً ہم جو ہے نا ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو ہم کچھ فرینڈس تھے تو ظاہر ہے باتوں میں آپ دیکھیں ایسے باتیں نکل آتی ہیں.
تو ہم لوگوں نے نا یہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی اگر کوئی غیبت ہوگی نا ہم سے تو ہم نا 2 روپے صدقہ کریں گے. یعنی اس وقت 2 روپے 1 روپیہ اتنا صدقہ ہوتا ہے. یہ 90s کی بات کر رہی ہوں میں. اور اس سے ہمیں اتنی ہیلپ ہوتی تھی کہ جیسے غیبت کا خیال آتا تھا تو فوراً ہوتا تھا وہ 2 روپے صدقہ کرنا. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے لیے ایک پینالٹی رکھ لیتے ہیں نا کہ مثلا میں نے اس چیز کا کفارہ ادا کرنا, اب مجھ سے نماز لیٹ ہوگی, چاہے وہ جینوئن ریزن تھا چاہے سستی تھی جو بھی تھا, اب آپ اپنے آپ کو ایک پابند کر رہے ہیں ایک ایکسٹرا چیز کا, تاکہ آپ کو بھولے نہ کہ آپ نے آئندہ ایسے نہیں کرنا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ ایسے کرنا شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر آپ کا فوکس نماز کے اوقات پہ زیادہ ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نفل پڑھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ. اور پھر نماز, ہر حالت میں ہمیں نماز کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے, چاہے سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, خوش ہے, اپ ہے, ڈاؤن ہے, غمگین ہے, نماز کی پابندی پہ, نماز کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ہم نے روزے کے بارے میں بھی پڑھا. اچھا, روزہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ دیکھیں اسپرچل ڈسپلن ہے, اور دوسرا روزہ ہمیں سیلف ڈسکوری کا موقع دیتا ہے. روزہ ہمیں ہماری پوٹینشل بتاتا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے, تو روزہ آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا ہے کہ تمہارے اندر بہت پوٹینشل ہے اینڈ یو کین ڈو اٹ. اور وہ کیا, جیسے کس طرح سے, وہ اس طرح سے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بہت ساری ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جو کہ الاؤڈ ہے, پرمیشیبل ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں, حلال ہے, آپ کے لیے جائز ہے. روزے میں آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, کھانا پینا, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز اور حلال چھوڑ سکتی ہوں تو پھر حرام چھوڑنا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں. اب آپ دیکھیں نا, جو جائز ہوتا ہے وہ زیادہ امتحان ہے نا آپ کے لیے. جیسے آپ دیکھیں, اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کی نیند بھی کم ہوتی ہے, آپ کھانا بھی کم کھا رہے ہیں, سب کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ روٹین سے ہٹ کے ہو رہا ہے. لیکن آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک سینس آف اچیومنٹ بھی فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کر لیا. اب آپ دیکھیں مثلاً جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ میٹھا نہیں کھا سکتے, اب وہ کاربز بھی ان کو زیادہ نہیں لینی, ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ وہ سب چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اس سے ان کی شوگر ہائی ہو جائے گی, بعض بہت جیسے اور نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر بد پرہیزی کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ان کو سوڈیم انٹیک اپنا کم رکھنا ہے. اب یہ ساری مثالیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشل رکھا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں. اور آپ ایوری ڈے, جیسے خاص طور پہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. حالانکہ ویسے وہ چیز حلال بھی ہے, وہ جائز بھی ہے, اور اس کو کھانے پینے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی صحت کے لیے اور جب ہم روزہ رکھتے ہوئے اپنے رب کے لیے جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر حرام اور ناجائز اور غلط اور جھوٹ اور غیبت یہ چھوڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو روزہ ہمیں اس بات کا ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا زیادہ پوٹینشل ہے کاموں کو کرنے کا. بس وہ ہے کہ ڈٹرمنیشن چاہیے نا, یعنی کرنا چاہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی, لیکن اگر نہ کرنا چاہوں تو پوری دنیا بھی آ جائے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے تو میں نہیں کروں گی. صحیح.
پھر آپ دیکھیں روزہ ہمارے اندر ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، وہ اسی سے آتی ہے، کیونکہ آپ نا اپنے آپ کو گلٹ ٹرپ دیتے ہیں کہ دیکھو نا میں نے اللہ کی خاطر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو یہ میرے اپنے نفس کی کمزوری ہے نا کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم رمضان کے 29-30 ڈیز بار بار نماز میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں، تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی۔ یس بالکل، آپ کی باڈی سٹیم سیلز پروڈیوس کرتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وہ کسی نے اپنا وہ بتایا تھا کہ ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا نا لیور صرف 25% کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جب مے بی آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے، تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نا روزے رکھنے شروع کریں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اگر آپ کا لیور 25% کام کر رہا ہے نا تو 75 پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے رمضان آ گیا، رمضان کے روزے رکھے، پھر میں نے منڈے تھرسڈے کے روزے رکھنے شروع کر دیے، ماشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کا لیور پورا فنکشنل ہو گیا۔ تو اب دیکھیے ظاہر ہے آپ جب تھوڑا سا اپنی جسم کو آرام دیتے ہیں تو بہت ساری پچھلے تمام نہیں، اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس کا اجر ہے نا، اور اب دیکھیں اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ آپ شاید یہی پوچھ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹرین کر لیتا ہے کہ آئندہ مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اور روزہ اس کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کرواتا۔ پھر آپ دیکھیں روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہ دعا بھی ہم نے مانگی تھی، اللہم آت نفسی تقواہا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو تقوی عطا کرے۔ پھر ایک دو پوائنٹس اور تھے روزے کے حوالے سے، وہ کور کر کے پھر انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تقوی آپ دیکھیں کہ چونکہ ایک دل کی کوالٹی ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تقوی ہمیں ایک باشعور انسان بناتا ہے، ایک کانشیس انسان بناتا ہے۔ اچھا، اب آپ آسان سے جیسے انداز میں اس کو سمجھنا چاہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے میرے اندر تقوی ہے یا نہیں، جب آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیک آف دا مائنڈ آپ کے ہمیشہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی انسان نہیں ہے اس وقت موجود لیکن اللہ ہر جگہ، اور یہ احساس آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر تقوی۔ اب آپ دیکھیں غافل انسان کیا کرتا ہے، وہ اسی بات کو بھول جاتا ہے نا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ من اعرض عن ذکر الرحمن، کہ جو اعراض برتتا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض برتنا کیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تبھی آپ کے لیے غلط کام کرنے آسان ہے۔ بالکل، اب دیکھیں جیسے شروع میں ہم نے ایک سیشن کیا تھا جب تقوی پہ، تو اس میں ہم نے یہ 3 باتیں اپنے لکھی تھی نا، کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سن رہا، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر آپ دن کا سارا حصہ دن رات اسی احساس کے ساتھ گزارتے ہیں نا، رات کو آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ دیکھیں اچھا 1/3 آف دا نائٹ ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے، یعنی رات کو آپ کی آنکھ کھلے پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے، صبح جاگے پھر بھی آپ رب کو یاد کریں۔ ہر لمحہ انسان جب اس احساس کے ساتھ گزارتا ہے نا تو یہی اصل میں تقویٰ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر یہ احساس آتا ہے تو پھر ہماری عزت بھی بڑھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عزت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کو ہر وقت پہچاننے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو ہمارے معاملات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا کسی بد اخلاق انسان کی کوئی عزت کرتا ہے؟ نہیں نا۔ ہم کس کی عزت کرتے ہیں؟ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیں لگے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔
اس کی بات میں ایک تناسب ہوتا ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ چیز ہمارے اندر اور احساس پیدا کرتی ہے کہ مجھے تقوی مضبوط کرنا ہے، اور پھر وہ تقوی ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے ایکشنز میں. بالکل. جب حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے یاد رہتا ہے نا، تو انسان خود بخود انسانوں کی نظر میں باعزت ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ رب کی نظر میں باعزت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والے. کیونکہ تقوی اس کو ایک خوبصورتی بخش دیتا ہے نا، اس کی باتوں کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو. جیسے آپ دیکھیں مثلاً اگر ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو وہ کسی کو یہ کہے گا تم ہو کیا چیز، تمہیں کس نے بنایا ہے، یعنی تم کیا تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. اب دیکھیں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ، ایک خوف کی انسان یعنی گھبرا جاتا ہے کہ یہ اتنا تکبر کبھی نہ آئے میرے اندر. کیونکہ تقوی عاجزی لے کر آتا ہے، اور انسان کہتا ہے اچھا. جیسے آپ دیکھیں نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صبر کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پہ غالب کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے تقوی کا امتحان ہے کہ جب ہم غالب ہو گئے ہیں تو اب جو اس وقت مغلوب ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے. کیا اب ہم کہتے ہیں اچھا میرے پاس پاور آ گئی اب میں سب کو سبق سکھاؤں، یا ہم اور زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں اپنے رب کے لیے. تو اس لیے آپ دیکھیں زندگی میں جب ہم مغلوب ہیں تب بھی ایک امتحان ہے، اور جب غالب ہیں تب بھی امتحان ہے. تو ظالم کبھی نہیں بننا. For me, one of the best aspect of taqwa is to not get too worried and anxious about others' attitude. بالکل exactly. یعنی آپ دیکھیں ہم تو سارا کام، سارے اعمال اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یعنی ایک دم مجھے کسی نے کہا نا کہ دیکھو اس نے اس طرح سے مجھے آگے سے کہا، تو میں نے کہا دیکھو اس نے جو کہا نا وہ اس کا ظرف تھا نا، اب تم نے جو جواب دینا ہے نا تم نے اپنا ظرف دکھانا. یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اخلاق اور کردار کے مطابق بات کرتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ جائیں. گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم نے گھٹیا نہیں ہونا، بے وقوفوں کے ساتھ بے وقوف نہیں ہونا، نہ سمجھی کا جواب نہ سمجھی سے نہیں دینا. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اچھا اس نے جو کہا نا وہ اس کا بس یہی کیلیبر تھا، اب مجھے جواب دینا ہے اپنے علم اور عمل اور حکمت کے مطابق، اور سب سے بڑھ کے تقوی کے مطابق. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت جیسے اچھا مجھے ایک فلو چارٹ لگا کہ روزہ نا ہمیں، روزہ اور بہت ساری جو روحانی قوتیں ہیں نا وہ ہماری انرجی کے لیول کو بڑھاتی ہیں. اور انرجی کا لیول کیسے بڑھتا ہے؟ جیسے روزہ رکھ کے جب آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں تب آپ دیکھیں قرآن آپ کو ایک بوسٹ دیتا ہے نا. جو کچھ لوگ ایسے بھی روزہ گزارتے کہ روزہ رکھ لیا پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں اور پھر مغرب کے وقت اٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو روحانی طور پر کوئی ترقی دی؟ یس نہیں. تب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام سے ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں انٹرلنک. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو بوسٹ چاہیے، کس لیے؟ تاکہ آپ کی نمازیں بھی اچھی ہوں، آپ صدقہ خیرات کر سکیں، آپ ہمدردی دوسروں کے ساتھ کر سکیں، دوسروں کا درد محسوس کر سکیں. اب آپ دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے بھی یہ چیز آبزرو کی بھی ہوگی، مسجدوں میں نا کچھ لوگ افطاری کرواتے ہیں نا جیسے سب کو. اب وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں نا ان سب کا مختلف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں ان کو تو شو آف کرنے کی ضرورت، مطلب بڑا شوق ہے نا
اسی لیے اتنی ڈشیں رکھی ہیں افطاری میں، تاکہ لوگ تعریف کریں. اور کچھ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے ان کو مال دیا اور یہ اللہ کے رستے میں کتنی خوش دلی سے خرچ کر رہے. یعنی یہ لوگ عام افطاری بھی کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کتنی لیوش افطاری کرائی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکت دے. بالکل. کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دکھا. اب دیکھیں ہم نے کسی کے دل میں تھوڑی جھانک کے دیکھا ہے کہ وہ دکھاوا ہے یا اخلاص ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. لیکن ہمیں بات نہ اپنے ظرف کے مطابق کرنی، اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق، اور اچھا سوچے دوسروں کے بارے میں. تو اس لیے آپ دیکھیں، چاہے آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے آپ فرض روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بوسٹ دینا ہے اللہ کے رسول کے اس عمل سے کہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور زیادہ بوسٹ ملتا ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز گھوڑے، یعنی اس کی طرح جیسے آتا نا تیز ہوا، اور گھوڑے سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہو جایا کرتے تھے رمضان کے دوران. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا جب اور بھی ایڈ آن ہوتا جائے گا اس میں انشاءاللہ. تب آپ دیکھیں کہ دعائیں، اگر آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعائیں شروع کر دیں. پھر آپ روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں قرآن اور نماز. اینڈ آف دا ڈے جو آپ کو لگ رہے لو انرجی تھی اسپرچل، وہ انشاءاللہ آپ کی بوسٹ اپ ہو جائے گی ایک دو نمازوں کے بعد. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہمیں روحانی طور پہ مضبوط کرتی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم روزہ رکھ کے اپنا پوٹینشل ڈسکور کرتے ہیں. اب یہ کہ بعض دفعہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اور وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے اور اس کو اتنی صلاحیتیں قوتیں اس کے پاس، تو اس میں تکبر آنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس میں دکھاوے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ ہم جب اپنا پوٹینشل ڈسکور کر لیں تو ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. میں روزہ کس کے لیے رکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، وہ جنت میں داخل ہو. یعنی آپ الحمدللہ، ہم نماز کے بارے میں بھی ہم نے اس طرح کی حدیث پڑھی تھی کہ جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے، چاہے منڈے تھرسڈے کا رکھا یا محرم کا روزہ رکھا یا آپ نے ذی الحج کا روزہ رکھا، رمضان کے روزے رکھے، اور پھر آپ نے پورا روزہ مکمل بھی کر لیا اسی نیت کے ساتھ کہ یہ میرا روزہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو وہ عمل ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے بھی دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب ڈرتے ہیں نا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، آگ سے بچا لے. تو روزہ کیا ہے؟ ہمیں آگ سے دور کرنے والا عمل ہے، لیکن اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ہو. بالکل ڈھال ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، چاہے وہ آپ نفل روزے رکھتے ہیں چاہے آپ فرض روزے رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فجر کا ٹائم اب لیٹ ہوتا جا رہا ہے نا. تو خاص طور پہ جیسے جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، اگر آپ ڈے لائٹ سیونگ کو فالو کرتے ہیں تو اکتوبر کا مہینہ بڑا آئیڈیل ہے روزے رکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت فجر کا ٹائم کافی لیٹ ہوتا ہے جب تک، کیونکہ نومبر میں ہماری ڈے لائٹ سیونگ شروع ہوگا. تو جیسے ایک ٹائم تو ایسے آتا ہے کہ 6:30 پہ فجر ہو رہی ہے، تو آپ اگر 6 o'clock بھی اٹھ جائیں اور سحری کر لیں تو آرام سے پھر فجر پڑھ کے آپ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو اگر عادت نہیں ہے نا نفل روزے رکھنے کی تو بڑا اچھا ٹائم ہے، پھر اس کو کنٹینیو کر لیں.
پھر آپ دیکھیں کہ روزہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے، انسان سیلف کنٹرول سیکھتا ہے، پھر جو نیگیٹو ہمارے اندر سینسول ڈیزائرز آتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، پھر روزے سے انسان شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے اپنے اندر، پھر بدگمانی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ہمارے اندر ہمدردی دوسروں کے لیے آتی ہے، کمپیشن آتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی بھوکے رہتے ہیں نا تو دوسرے کی بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پھر ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی روزہ بہت بینیفیشل ہے، جیسے اب تو آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے، اور ویسے بھی آپ نا کوشش کریں کہ ہر وقت نہ کھاتے رہ کر، یہ جو ہمیں عادت ہوتی نا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ایٹ لیسٹ آپ ایک میل کے بعد دوسرے میل تک 2-3 گھنٹے تو کوشش کریں کچھ کھائیں پیئے نہ، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے اندر جو اتنی زیادہ ایک سستی اور کاہلی آ جاتی ہے نا، یہ ہمارے اسٹمک کے بزی ہونے کی وجہ سے بھی آتی، یعنی ہم اتنا زیادہ بیچارے کو بزی رکھتے ہیں، ہر وقت کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو ایک میل سے دوسرے میل کے بیچ میں کچھ ٹائم دیں جب آپ کچھ کھائیں پیئے نا، تاکہ سارے آرگنز فنکشن کر سکیں۔ جی ہاں، 4 آورز ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن چلیں اگر ہر وقت کچھ کھانے کی عادت ہے تو 3 آور سے شروع کر لیں، 1 آور سے شروع کر لیں، جیسے وہی بات ہے نا کہ بعض دفعہ عادتیں خراب ہوتی ہیں ان کو ہم نے فکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں میں نے جو اس کا فائدہ دیکھا، جیسے یہ 4-5 گھنٹے کچھ نہ کھانے پینے کا، یہ کہ دماغ زیادہ کام کرتا ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ اس پر فوکس کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ چلیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے صدقہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ویسے نا ایک دو ٹپس میں جلدی سے ضرور ایڈ آن کروں گی کہ بہت بینیفیشل ہیں، کہ سنیکنگ جو ہے وہ ویٹ گین کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ بھی ویٹ گین کا ایک وجہ بنتی ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو آپ نا بے شک جتنا کھانا کھاتے ہیں کھائیں، لیکن آپ ریسٹرکٹ کر لیں کہ سنیکنگ نہیں کرنی، یعنی ناشتہ کر لیں جتنا کرنا ہے، اس کے بعد لنچ تک کچھ کھائیں پیئے نا، پھر اس کے بعد لنچ کر لیں، پھر ڈنر تک کچھ کھانا پینا نہیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ یہ روٹین 1-2 ہفتے فالو کرتے ہیں نا، تو آپ ایک محسوس کریں گے کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پھر پورشن بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اب میں نے ناشتہ کیا، پھر مجھے ایک سنیک چاہیے، پھر مجھے یہ چاہیے، پھر مجھے وہ چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض ڈائٹ پلانز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر کچھ گھنٹے بعد کچھ کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو ذرا سا نوٹس کریں اس ڈائٹ پلان کو، تو اس میں ایک جو چیز آپ نے دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ ناشتے میں پورشن اتنا کم ہوتا ہے کہ انسان اس کو بھوک لگ جائے گی 2 گھنٹے بعد۔ ناشتے میں آپ دیکھیں اتنی لمیٹڈ سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائٹ پلانز کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں یہ ڈائٹ پلان ہے اس میں یہ کہا گیا وہ کہا گیا، اور پھر اپنی مرضی سے ہم کھاتے پیتے نہیں۔ فی الحال ایک اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے بس 3 اگر آپ میلز لیتے ہیں 3 کھانے، بیچ میں آپ نے ان بٹوین میلز آپ نے کچھ نہیں کھانا، تو آپ دیکھنا انشاءاللہ کتنا آپ ایک میسو فرق محسوس کریں گے اپنی ایٹنگ ہیبٹس میں۔ اور دوسری ایک بات جو ایک سسٹر نے لکھی کہ اگر آپ بہت سارے سنیکس کھانے کی آپ کو عادت ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے نا سوڈا اسی طرح پینا چھوڑا تھا کہ میں نے سوڈا لانا ہی چھوڑ دیا گھر میں۔ جب ہمارے گھر میں ایک چیز نہیں ہوگی نا، ہم کھائیں گے بھی نہیں۔ تو اگر آپ کو چپس کھانے کی عادت ہے یا چاکلیٹس کھانے کی عادت ہے، کیکس آپ کو پسند ہیں، مفنس پسند ہیں، تو ایسی ساری چیزیں گروسری سے لانا چھوڑ دیں۔
جب گھر میں ہوں گے ہی نہیں تو آپ کھائیں گے بھی نہیں نا. تو جو بھی ایسی جنک فوڈ کھانے والی عادتیں نا ان کو ایسے ٹھیک کریں، گھر میں لائیں نا، اور ہیلدی چیزیں رکھیں. جیسے آپ دیکھیں ڈیٹس ہیں، ایلمنڈس ہیں، والنٹس ہیں، یعنی جو نٹس ہیں. لیکن نٹس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو مٹھی میں جتنے نٹس آ جاتے ہیں نا، بس اتنے آپ نے پورے دن میں کھانے. آپ کے ہاتھ میں جتنے آ جائیں وہ پورے دن میں. کیونکہ کچھ لوگ پھر نٹس اتنا کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں بھی آپ دیکھیں بہت جیسے ویٹ گین ہو سکتا ہے آپ کا. مگر ایک مٹھی ہے آپ کے پاس نٹس کی، پورا دن آپ اس میں سے دو دو تین تین کھاتے رہیں تو وہ ہیلدی ہے. کیونکہ اسے آپ دیکھیں آپ کی برین کے لیے اچھے ہیں، آپ کی آئیز کے لیے جیسے والنٹس آپ دیکھیں بہت اچھے، کیرٹس بہت اچھی ہیں بالکل. لیکن ہر چیز میں نا ایک پورشن ہونا چاہیے، کنٹرول. اب آپ دیکھیں ایک مجھے کسی نے بتایا، میں نا بیبی کیرٹس لے آتی ہوں اور بس وہ میں پورا پیک کھا لیتی ہوں. اب دیکھیں اتنا زیادہ کیا ضرورت ہے کھانے کی، پورا پیک آپ کھا گئے، اسے پتا نہیں 30-40 اس میں کیرٹس ہوتی ہوں، کیسے کھا سکتے اتنی زیادہ. اب کیرٹس بھی کھانی ہے تو ایک لمٹ رکھیں اس میں. اچھا ایک اور چیز نا مجھے کسی نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے نا پورشن کنٹرول ایسے کیا تھا کہ میں چھوٹی پلیٹوں میں کھاتی تھی کھانا نا. یعنی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈنر پلیٹس ہوتی ہیں ان کی 2-3 سائزز ہیں نا. تو کہتی پہلے میں ڈنر پلیٹ میں کھانا ڈالتی تھی تو ظاہر ہے وہ ایک زیادہ ڈلتا ہے. کہتی پھر میں نے کوارٹر پلیٹ میں ڈال کے کھانا شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کوارٹر پلیٹ میں آپ کتنا ایک ڈالیں گے نا، بہت بھریں گے بھی تو اتنا نہیں ہوگا جتنا ڈنر پلیٹ میں آتا ہے. تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے پورشن کنٹرول کا کہ آپ کوارٹر پلیٹ شروع کر دیں. بالکل ہاں، وہ پوری وہ جیسے ایک آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ بھر گئی ہے اور کھانا بھی کم ہوتا. تو ایسی چیزیں انشاءاللہ ٹرائی کریں تو آپ ہیلدی بھی رہیں گے اور آپ دیکھیں اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری بلٹ ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑے آپ ہیوی لگتے ہیں یا تھن لگتے ہیں، لیکن ہمیں ویٹ کے نمبرز کے بجائے نا ہمیں ہیلدی ویٹ اپنا مینٹین کرنا. ہیلدی ویٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ فنکشنل ہیں، سستی نہیں، آپ کو کاہلی نہیں ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. ان سب چیزوں کا بھی ہماری ڈائٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھا ایک آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ. میں ایک سسٹر سے ملی نا تو انہوں نے کافی ویٹ کم کیا ہوا تھا، یعنی ایک دم مجھے بہت تھن لگی. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی سمارٹ ہو گئی. کہتی بس ایک سنت جب سے اپنائی ہے خود ہی کہتی ویٹ کنٹرول ہو گیا، اور وہ ہے منڈے تھرسڈے کا روزہ. اوکے کیونکہ آپ دیکھیں 2 دن آپ کا روزہ ہے تو سٹمک خود بخود شرنک ہو جائے گا نا، تو آپ کی ایپیٹائٹ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جاتی. تو چلیں کافی کھانے آگے انشاءاللہ اور بھی کھانے پینے کی باتیں کریں گے. اب ہم اپنا اگلا ٹاپک کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور وہ ہماری روحانی صحت کے لیے ایک اور جو بہت ضروری ایلیمنٹ ہے وہ صدقہ خیرات. 4 چیزیں ہو گئی ہماری الحمدللہ. استغفار دل کی، اب دل کی سٹرینتھ کے لیے، اس کے بعد قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اب صدقہ. اب آپ دیکھیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا مال کی محبت کم کر کے قربانی اور احسان کو فروغ دیتا ہے. ایوری ڈے صدقہ، ایوری ڈے. اب آپ دیکھیں کہ مال کا صدقہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارے اندر آپ دیکھیں ہرس اور لالچ کو کم کرتا ہے. اچھا ایک سوچ جو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی نا صدقہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ختم ہو گئے تو کیا ہوگا. یہ بتائیں ہم صدقہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. تو مجھے مال دیا کس نے تھا؟ اللہ نے. اب اس کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے جب دینے والا وہ. تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں چیز کہ آپ نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کر دیا اسے آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے. آپ کیا کریں، دیا اللہ نے، اسی کے راستے میں جانا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے. چلیے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ ٹپس ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیلی کیسے صدقہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صدقے کے نا 2 فائدے بتائے گئے. پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ ہمارے دل کو پاک کرتا ہے. صدقہ ہمارے اندر نیکیوں کو کرنے کی موٹیویشن ڈالتا ہے. اور اگر ہم کسی کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں اس کو دعا بھی دینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے. جیسے اگر کوئی بھی آپ سے شیئر کرتا ہے نا، تب ہمیشہ اس کو دعا دیا کریں. یہ نہ سوچا کریں توبہ دیکھو یہ کہیں صدقہ کر کے آتے ان کو ضرور شو آف کرنا ہوتا ہے. نہیں، کیا پتا وہ ان کو یہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ الہدا کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کو بتائیں گی تو آپ خوش ہوں گی. یعنی ظاہر آپ دیکھیں کہ وہی لوگ اللہ کے راستے میں دیتے نا جن کے دل میں اللہ کے لیے کچھ خوف یا محبت ہوتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ دنیا کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی خاطر کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے، بہت کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. یس، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ وہ نا میں مسجد گئی نا تو وہاں پہ ایک فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی تو وہاں میں نے صدقہ کیا تھا، کہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ نے ڈبل ثواب کمایا. آپ مسجد بھی گئی ہیں، نماز بھی پڑھی وہاں پہ ریوارڈ آپ نے بڑھایا 27 ٹائمز، اور اب آپ نے صدقہ بھی کیا ماشاءاللہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ یہ بدگمانیاں بھی کتنے ہمارے تعلقات کو خراب کر رہی ہیں. اور اگر ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ جب ہم کوئی نیگیٹو بات سوچتے ہیں دوسرے کے لیے تو سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں. آپ بدگمان ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ دوسرے کے لیے دل میں آپ نے بغض رکھا ہوا ہے، آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے آپ. آپ دوسرے کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو فری کرتے ہیں نا تو ہم سب سے زیادہ ہیلدی ہارٹ والے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ایک ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ فضیلت والے کام کرے. جیسے آپ دیکھیں نماز کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا نا کہ افضل نماز کون سی ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں روزے کے بارے میں پتہ ہے کہ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھنا، ایام بیعت کے روزے رکھنے وہ فضیلت والے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا صدقہ ہے جس کا ثواب زیادہ ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جس پر تم تندرستی، بخل اور غربت سے ڈرتے ہو اور دولت مند ہونے کی تمنا کرتے ہو، اسے موت کے قریب آنے تک تاخیر نہ کرو، اور پھر یہ کہو کہ فلاں فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو فلاں اور فلاں کو کے لیے بہت کچھ، اور یہ پہلے ہی فلاں فلاں کا ہو چکا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صدقہ جو تم تندرستی، یعنی آپ ہیلدی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو چونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں تو میں زیادہ صدقہ کر لوں. بیماری میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ صدقہ کرتا ہے. لیکن صحت مند ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں آتا کہ مجھے اب صدقہ کرنا ہے ایوری ڈے. پھر آپ دیکھیں بخل، یعنی آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے ایکسپینسز یاد آتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ فضول خرچیں یا آپ نے کوئی برانڈڈ پرس لینا ہے یا برانڈڈ سوٹ لینا ہے. یعنی ویسے آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بھی چیز لینی، یہ بھی چیز لینی ہے، یہ بھی خرچہ آنے والا ہے، بچوں کی یہ خرچہ ہے، بچوں کی فیس ہے، بچوں کا یہ، بچوں کا وہ، اور وہ سوچ سوچ کے پھر ہم صدقہ نہیں دیتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ فائنینشلی پتہ نہیں آج ہسبینڈ کی جاب ہے، کل ہو نہ ہو، میری جاب ہے، کل ہو نہ ہو،
تو میں کچھ سیونگ کر لوں، کچھ سیونگ کر لوں. تو اب یہ ایسی ایسی سوچیں ہیں جو کہ ہمیں ہر وقت آتی رہتی ہیں نا. تو اب یہ کہ ان ساری سوچوں کے باوجود اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی آپ صحت مند ہیں، آپ کا تھوڑا دل بخیل بھی ہو رہا ہے، آپ کو تھوڑی سی فکر بھی ہے ایکسپینسز کی، لیکن پھر بھی آپ صدقے کے لیے پیسے نکالتے ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے اس میں نا بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. مثلاً ایک تو آپ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پہ جیسے ہمارا بھی الحمدللہ ہے ریکرنگ ڈونیشن ہوتی ہے کہ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ صدقہ ہوتا رہے. دوسرا آپ اپنے گھر میں ایک باکس بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیش وغیرہ ہوتا ہے. جیسے ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ باکس میں کیش ڈالتی رہتی ہیں اور پھر جب سرٹن اماؤنٹ پہنچ جاتا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو وہ کیش دے کے ان کو کہتی ہیں اپنے کارڈ سے اتنا صدقہ کر دیں فلاں جگہ پہ یا فلاں آرگنائزیشن. تو یہ بھی آپ دیکھیں ایک اچھا آئیڈیا ہے. آپ کیش جمع کرتے رہیں یا کوئنس جمع کرتے رہیں، اور اب تو الحمدللہ بہت سہولت ہے، گروسری سٹورز میں جا کے آپ کوئنس کو آرام سے نوٹس میں چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح نا ہر روز آپ کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ صدقہ ہوگا. جیسے مجھے یاد ہے میں نے اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنایا ہوا تھا. تو اس میں نا جیسے صبح جیسے صبح اٹھے تو کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اچھا اس صدقہ باکس میں کچھ ڈال دیا. یعنی امی بھی یہی کہتی تھیں کہ بھائی نے جیسے آگے کہا نا امی بڑا عجیب سا خواب دیکھا، امی کہتی تھی اچھا صدقہ کر دو کچھ. تو ہم سب بہن بھائیوں کے الحمدللہ امی ابو کی عادت تھی وہ صدقہ باکس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے رہتے تھے، اور پھر مہینے میں یا ایک دو ہفتوں کے بعد کھول کے یا تو نیڈی لوگوں کو دے دیے یا الہدا میں جا کے دے آتے تھے. تو اگر آپ گھر میں صدقہ باکس بنا لیں، جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً صدقہ دینا جو ہے وہ شیطان کو ویک کرتا ہے. اگر بہت وسوسے آ رہے ہیں صدقہ کرنے، کوئی بیمار ہو گیا گھر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہماری لائف میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اور صدقہ کرنا نا ایک سکون اطمینان دیتا ہے. چلے ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اب آپ دیکھیں کہ صدقہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ قابل رشک ہے، جس پہ ہمیں دوسروں کو انوی بھی کرنا چاہیے. تو چلیے انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویک. میں نے ابھی دیکھا ٹائم کلاس کا ختم ہو گیا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرن کثیرا آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم صدقے کے ٹاپک سے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.